الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب احسان کریم صاحب, جناب حاجی اسحاق صاحب, جناب قاسم صاحب, سلیم صاحب اور میرے تمام بزرگوں, بچوں, بھائیوں, السلام علیکم. وعلیکم. آج کے اجتماع میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرا یہاں پہ آنے کا مقصد آپ سب حضرات سے ملاقات کرنا تھا, کیونکہ کوئی ایسا پلان نہیں تھا, کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا. بس دل میں ایک خواہش سے اٹھی کہ کیوں نہ مجھے اسلام آباد جانا ہے تو میں فیصل آباد سب حضرات سے مل کے جاؤں. اور قدرتی وہ جمعرات کا دن پڑ رہا تھا, فلائٹ کوئی آ نہیں رہی تھی جمعرات کو کراچی سے فیصل آباد. تو پھر یوسف صاحب نے کہا جی کوئی بات نہیں جی, آپ ادھر لاہور آ جائیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر لاہور سے ادھر کل پہنچا ہوں. تو آج اللہ نے یہ موقع دیا کہ آپ سب لوگوں سے ملاقات بھی ہو گئی, آپ لوگوں سے میٹنگ بھی ہو گئی, اور جتنے بھی ہمارے اسکول ہیں یہاں پر ان کا وزٹ بھی ہو گیا جو فیصل آباد میں تھے. باقی جو اسکول رہ گئے ہیں, حافظ آباد ہو گیا, کاموکی ہو گیا اور شکر گڑھ ہو گیا, تو انشاءاللہ العزیز وعدہ کیا ہے کہ اگلی وزٹ پہ وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم ضرور جائیں. آپ سب سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے دادا حضور اور محترم چچا جان کے مزارات پہ بھی حاضری دینا چاہتا تھا, کیونکہ بہت بڑا گیپ ہو گیا تھا. جہاں پہ ہمارا وزٹ نہیں ہوا کرتا تھا. ایک تو یہ کووڈ-19 جو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی کووڈ-19 ہے, فیصلہ آباد کچھ نہیں, تسی آ جاؤ. خدا دیا بندیوں کی دنیا دے وچ پھنسی ہوئی ہے, تھوڑا جہا خیال کر لو. کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ ہر جگہ ہوتی ہے. اب آپ اسکول میں بھی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں کہ آدھے بچے ایک دفعہ بلاتے ہیں, آدھے بچے ایک دفعہ بلاتے ہیں, تو تھوڑا سا بندہ خیال کر لے تو میرا خیال ہے مناسب رہے گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ محترم ظہور الحق صاحب اور صاحبزادگان, جس میں میرے ہم اپنے والد میاں منصور الحق رحمۃ اللہ علیہ اور میاں ضمیر الحق صاحب کی مغفرت فرمائے, آمین. اور ان کے درجات کو بلند کرے. الحمدللہ دینی خدمات اور درس و تدریس کا جو بیج ہمارے باوجداد نے بویا ہے, وہ انشاءاللہ العزیز تا قیامت یہاں پر چلے گا. اور اس کی آبیاری کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے ظہور الحق, اپنا منصور الحق صاحب اور ضمیر الحق صاحب کو منتخب کیا, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی لالچ کے بغیر اس جماعت کی خدمت کر رہے ہیں. ایک اسکول سے دارالعلوم سے شروع کیا تھا, جو کہ 1 نمبر اسکول ساویہ ساجہ میں تھا. وہ بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تناور درخت کر دیا کہ اب ماشاءاللہ 5 اسکول ہو گئے, اور پیپلز کالونی کا اسکول تھا, پھر 1 نمبر اسکول, اور یہاں سو کے بنگلہ دیش جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا, وہاں پہ بھی ایک دارالعلوم ابا جی نے کھول دیا تھا. تو اب اس کو پروان چڑھانے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اب انہوں نے تو لگا دیا, اب اس پودے کو پانی کن نے دینا ہے, ہم لوگوں نے دینا ہے. اور یہ ایک آدمی کا کام بالکل نہیں ہے. جب تک ہم ایز اے ٹیم ورک اپنا کام نہیں کریں گے, جب تک ہم اس کو آگے پروان نہیں چڑھا سکتے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ پودے کو پانی دیں گے تو ایک دن وہ سوکھ جائے گا. اب جب تک ہم سب میں ہمارے جتنے بھی پیر بھائی ہیں, جتنے بھی ممبران ہیں, جتنی بھی کمیٹیاں ہیں, فیصل آباد کی ہو گئی, حافظ آباد کی ہو گئی, شکر گڑھ کی ہو گئی, کاؤں کی بھی ہو گئی, یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں, جب تک ان میں اتفاق اور بھائی چارہ نہیں رہے گا اور خلوص نیت نہیں رہے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 100 بلڈنگیں کھڑی کر لیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. محترم ضمیر الحق صاحب کا نام لیے بغیر یہ محفل بہت ادھوری رہ جائے گی. ان لوگوں نے اپنی تمام زندگی سب کی اصلاح کرنے میں گزار دی, جس کی مثال آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ چچا جان ہمیں پڑھاتے تھے, بلکہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے
تو انہوں نے ایک چارٹ بنایا ہوا تھا جس میں ان کے اپنے بچے ہوتے تھے اور ہمارے ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہوتے تھے، اور انہوں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا پڑھتا ہے اور پھر اس پہ حاضری لگاتا ہے، اور پورے ہفتے کا وہ کاؤنٹ کیا کرتے تھے، جو اول آیا کرتا تھا اس کو وہ انعام دیا کرتے تھے. اور یقین کریں جب سے لے کے اب تک الحمدللہ نماز باقاعدگی سے جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. دینی اور قومی خدمات کے سلسلے کو مضبوط کرنے کے لیے جس محنت اور جانفشانی کے ساتھ صاحبزادہ ظہور الحق صاحب، صاحبزادہ منظور الحق صاحب اور خصوصاً میاں ضمیر الحق صاحب کا تذکرہ بہت ضروری ہے. ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، اور ابا جی جب ٹورس میں جایا کرتے تھے دینی خدمت کے لیے یا لوگوں سے ملنے کے لیے اپنے مریدین سے، تو ہم چھوٹے ہوتے تھے، ہم ساتھ چلے جایا کرتے تھے. تو پاک پٹن بہت دفعہ گئے ہیں، اور اس کے بعد علی پور سیدہ ابا جی ضرور جایا کرتے تھے. جی وہاں پر عرس ہوا کرتا تھا، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. ادھر ایک مسجد ہوتی تھی جس میں کانٹے والی وہ شتیر پڑی ہوئی تھی جی، وہ مچھلی کا جو ہے وہ شتیر اس کا، مطلب چھوٹے چھوٹے تھے، یاد رہتا ہے. اور ان تمام صاحبان نے فیصل آباد میں 5 اسکول کو قائم کیا، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 ادارے دیکھو کمانے کا کس کا دل نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ اس شہر میں یہاں کے جتنی بھی بلڈنگز ہیں، جہاں بھی ہم سب لوگ بیٹھے ہیں، اس کی آپ مثال لے لیں، پیپلز کالونی کی مثال لے لیں، پھر 414 جو گرلز اسکول ہے اس کی مثال لے لیں، اس کے بعد چچا جان کے جو دماد تھے قمر رئیس صاحب، انہوں نے اپنا اسکول جو ہے وقف کر دیا. مطلب یہ کروڑوں کی جائیداد میاں ضمیر صاحب کے پاس تھی ہے، لیکن مجال ہے کہ اس میں اپنے اوپر یا اپنی اولاد کے اوپر ایک ٹیڈی پیسہ بھی خرچ کیا ہو، یا کوئی ایسی لالچ آئی ہو کہ یار اس کو بیچ کے کیوں نہ اس کو کما لیا جائے. نہیں، کوئی لالچ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے یہی سیکھا ہے، اور یہی چیز ہم نے اپنے والدین سے سیکھا ہے کہ کسی قسم کی کوئی لالچ نہیں کرتے. مجھے یاد ہے میرے والد صاحب جو ہیں وہ جب یہاں پہ ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے تو 150 روپیہ ان کی تنخواہ ہوتی تھی، اور ساتھ میں سبزی منڈی ہوتی تھی، وہاں سے ہم 4 یا 8 لے کے چنے لے کے اس کا ناشتہ کیا کرتے تھے. اور اس میں اپنی کوئی بیزتی کے خود جاتے تھے اور کوئی بیزتی محسوس نہیں کرتے تھے. بھائی ٹھیک ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر الحمدللہ. اور اس کے حساب سے انہوں نے ہماری تربیت دیکھیں کہاں کی کہ الحمدللہ آج جو موجودہ امیر جماعت سراجیہ ہیں ڈاکٹر شہزاد صاحب، وہ الحمدللہ پاکستان کے ٹاپ کے ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. خالد صاحب کی مثال لے لیں، قاسم صاحب کے ایک کلاس فیلو ہوا کرتے تھے، اور اب انہوں نے بھی جیسے ہم نے پڑھا ایسے انہوں نے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ اب وہ ہب پاور کے وہ ایڈمنسٹریٹر اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. اور ہر ہفتے وہ عمران خان جو ہے وہ ان کو بلاتا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں بجلی کا مسئلہ کیسا حل کریں وغیرہ وغیرہ. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تربیت ہے اور یہ والدین کی دعائیں ہیں. اور اس کے بعد میرا نمبر آتا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہے، فوج میں تھا، فوج سے گزارنے کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ فوج چھوڑو اور جو اپنا سلسلہ ہے اس کو آگے لے کے چلو. اب ظاہر ہے باہر کے بندے کو اگر رکھنا ہوتا تو رکھا جا سکتا تھا، کوئی اس میں اتنا مسئلہ مسائل نہیں تھا. لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک اپنا بندہ یہاں کہیں پہ بھی کام کر رہا ہو، چاہے وہ اپنا چھوٹا سا بھی کاروبار ہو، تو باہر کا بندہ جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتا جتنا اپنا بندہ دے سکتا ہے. یہ انہوں نے دیکھا ہوگا، صدیق نام ہے نا آپ کا؟ جی. تو یہ بھی ہمارے ہاسپٹل میں ماشاءاللہ جب بھی کراچی آتے ہیں تو وہاں ضرور حاضری دیتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا ہوگا ہمیں کہ صبح 7 بجے ہم ہاسپٹل میں موجود ہوتے ہیں. 5 بجے اٹھ کے فجر پڑھی، فجر پڑھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا، اکٹھے دونوں بھائی ہاسپٹل آئے، اور شام کو مغرب پڑھ کے کیوں جی ایسا ہی ہے سر، ایسا ہی ہے نا بالکل. تو کہنے کا مطلب یہی ساری تربیت ہے آپ کے والدین کی. اور میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں آپ لوگوں کو کیا
مشورہ دوں. آپ لوگ ماشاء اللہ عمر میں بڑے ہیں اور یہاں بیٹھے ہیں, تو آپ لوگوں کو میری یہی نصیحت ہے کہ آپ اپنے والدین کا ادب جو ہے وہ کریں گے تو یقین کریں آپ پھلے پھولیں گے. بے شک آپ کے پاس ایک ڈیڈی نہ ہو, آپ اپنے والدین کی دعائیں اگر آپ نے لے لی تو آپ سمجھیں کہ آپ نے ہر چیز دنیا میں اور دنیاوی میں کما لیا. تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کا, اپنے بڑوں کا, اپنے اساتذہ کا اور اس جماعت جی کے زمانے کے یہ پھول ہیں جو آج ہمارے درمیان میں بیٹھے ہیں, اور اگر ہم ان کی عزت نہیں کر رہے تو سمجھیں کہ ہم بہت ہی بد نصیب ہیں. تو جو پرانے لوگ ہیں, ماسٹر شفیع صاحب ماشاء اللہ, ان کے صاحبزادگان, میں معافی چاہتا ہوں, میں جن لوگوں کو جانتا ہوں, جن سے رہا ہے, ان کا میں نام لے سکتا ہوں. میرے لیے آپ سب لوگ قابل احترام ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیونکہ رابطہ کم رہا, ملاقاتیں کم رہی, تو اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی شکایت آپ کی دور ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی تبدیلی آنی ہے, تبدیلی آ گئی. اور تعلیم کا جو سلسلہ ہم نے یہ قائم کیا ہے, میں آپ سب لوگوں سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس میں جو بھی تعاون کر سکتے ہیں ہاتھ بڑھا کے اس کا تعاون کریں. کام انشاءاللہ چلتا رہے گا, لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ نہیں کوئی تعاون کرتے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنا دیا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ کے روپیہ 2 روپے 10 روپے اس میں برکت پیدا ہو. اللہ تعالیٰ دیکھے گا, اللہ تعالیٰ کو نظر آئے گا کہ یہ میرا غریب بندہ جو اپنے جماعت اور میرے لیے اور میرے بندوں کے لیے کام کر رہا ہے, اگر وہ اس میں 2-4 آنے اگر وہ ڈال لے گا تو میں کیوں نہ اس کو نوازوں. اور آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اگر انسان کی نیک نیتی ہوتی ہے, نیک نیتی آخر میں ہمارے جو بزرگان اور ان کے ساتھیوں نے اس سلسلے کو, اس اسکول کو اور جماعت سراجیہ کی بے بہا خدمات انجام دی, اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنا کام کر کے اس جہاں سے رخصت ہو گئے. انہوں نے جو ہمارے یہاں بزرگ آرام فرما رہے ہیں, ہمارے دادا ابا اور ہمارے چچا محترم اور ہمارے والد صاحب, کیونکہ وہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ جگہ دی. انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا, اب ہم نے ان کو آگے چلانا ہے. اور آج ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا قیمتی وقت, اپنا پیسہ اس عظیم مشن کی تقویت دینے کے لیے آگے بڑھیں اور آپس میں انتہائی محبت اور اتفاق رکھتے ہوئے اس سلسلے کو آگے مضبوط بنائیں اور نیک خدمت کو سر انجام دے کر دنیا میں اور آخرت میں ہم سرخرو ہوں اور ثواب درجات حاصل کریں. آخر میں اس دعا کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. بہت بہت شکریہ.